چھوڑو مجھے، مجھ سے دور ہو جاؤ پلیز، میرے پاس مت آؤ، میں خانزادی کی عزت ہوں، میں کسی کے نکاح میں ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ وہ سامنے کھڑے اس بے حد حسین ظالم نوجوان کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی، جبکہ سامنے کھڑے نوجوان کی آنکھوں میں ذرا بھی رحم نہیں اترا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر انسانی سی معلوم ہو رہی تھی، جیسے ان میں کوئی رحم یا جذبات ہی نہ ہو۔ پھر تو یقیناً اس بغیرت شخص کو ڈوب کر مر جانا چاہیے جو کہ اپنے نکاح میں آنے والی عورت کی حفاظت نہ کر پایا۔ اس شخص نے تمسخر سے مسکراتے ہوئے اس آدمی پر لعنت بھیجی تھی جو کہ اپنے نکاح میں آنے والی عورت کی حفاظت نہیں کر سکا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ بغیرت شخص کوئی اور نہیں، وہ خود تھا۔ وہ لڑکی جو سامنے گڑ گڑا رہی تھی وہ اسی کی بیوی تھی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا۔ خدا کے لیے میرے قریب مت آنا، میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں ایک سردار کی بیوی ہوں، تم بس مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، یہ ظلم مت کرو، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ وہ روتے ہوئے کہہ کر اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے جبکہ اس کے الفاظ اور انداز پر ایک لمحے کو وہ جذبات سے عاری شخص بھی ساکت ہوا تھا۔ اس کے اندر عجیب سے جذبات اجاگر ہوئے تھے۔ وہ لڑکی بڑی انمول سی معلوم ہوئی تھی جو کہ اپنی عزت ایک ایسے شخص کے لیے بچانے کی کوشش کر رہی تھی جسے شاید اسے کی پرواہ بھی نہیں تھی، اور شاید جسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کی بیوی، اس کی عزت اس وقت کسی اور کے بستر کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اس بدبخت شخص کی بدبختی پر جہاں افسوس ہوا تھا، وہیں پر اس شخص پر رشک بھی آیا تھا جسے ایسی پاک باز اور انمول لڑکی ملی تھی جو کہ نہایت ہی کمزور ہوتے ہوئے بھی اس کی عزت کی، اس کی امانت کی حفاظت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے وہیں ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، جس مقصد کے لیے وہ اس نے خرید کر یہاں لایا تھا، اب وہ مقصد چاہ کر بھی پورا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک اسے روتے ہوئے سسکتے ہوئے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے اندر کا جانور کہہ رہا تھا کہ اسے کیا وہ کسی کے نکاح میں ہے یا نہیں، اس نے اسے حاصل کرنے کے لیے بہت ہی بھاری قیمت ادا کی تھی، پھر وہ کیوں کسی بغیرت شخص کی خاطر اسے چھوڑ دے جسے وہ خود ہی اپنی امانت کی پرواہ نہیں تھی، تو پھر وہ کیوں کسی کی امانت کی پرواہ کرتا۔ اس کے اندر کا جانور کہہ رہا تھا کہ جس مقصد کے لیے اسے یہاں لایا ہے وہ مقصد پورا کر ہر حد سے گزر جائے اور اس لڑکی کے وجود کا ایسا حشر کرے کہ جب اس کے شوہر کی نظر اس پر پڑے تو وہ خودکشی کر لے، لیکن اس کے اندر سے کوئی آواز بلند ہوتی اسے مسلسل ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ کچھ تھا جو کہ اسے ایسا نہیں کرنے سے روک رہا تھا، وہ جلتی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس لڑکی کا حسن ایسا تھا کہ کوئی عابد و زاہد بھی اپنا ایمان بھول کر شیطان بن جاتا، اور پھر وہ تھا ہی شیطان، مشہور نہایت ظالم ترین بے حس انسان تھا۔ وہ کسی پر رحم کھانا اس کی سرشت میں ہی شامل نہیں تھا۔ پھر اس بے بس مجبور لاچار سی لڑکی پر رحم کھانا اس کی غرور اور اصول دونوں کے خلاف تھا۔ اس نے اپنے دل کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پر جھکنا چاہا تھا، جس پر وہ لڑکی پوری قوت سے بھرپور مزاحمت کرتی، اس کے حصار میں تڑپتی اسے مسلسل واسطے دے رہی تھی، اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ موحد خانزادہ چاہ کر بھی وہ نہیں کر پایا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا چیز تھی جو اسے روکے ہوئی تھی۔ یہ کمزور سی لڑکی بس اس کے ایک ہاتھ سے قابو ہو جاتی۔ اس کی مزاحمتیں، اس کی فریاد، آہ و پکار، کوئی چیز اس کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی، یہاں تک کہ اس کے لیے اس کا کسی اور کے نکاح میں ہونا بھی جیسے ضروری نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ رک گیا تھا۔ وہ پھر بھی اس کے قریب نہیں جا پایا تھا، اسے روند نہیں پایا تھا، اور ایسا زندگی میں اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد مہانوز بستر پر گر کر اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ اس کی ہچکیاں آہستہ آہستہ آہوں میں بدلی تھیں اور اس کی آہیں چیخوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی قسمت پر چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ آنکھوں کے پردوں پر گزرتے وقت کے تمام اذیت ناک لمحے گزرنے لگے تھے، جب اس کی خوشگوار سی زندگی میں اچانک ہی تلاطم پیدا ہوا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ صحیح چل رہا تھا جب اچانک ہی وہ سیاہ ترین دن جس کی پوری زندگی بدل کر رکھ گیا تھا۔ اس کے بھائی کو سرداروں کے بیٹے کے قتل کے جرم میں پکڑ لیا گیا تھا۔ اس کا بھائی چیختا چلاتا وہ مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ اختر خانزادہ کا دوست تھا جس کو 2 دن پہلے قتل کر دیا گیا تھا، اور الزام اس کے بھائی پر لگایا گیا تھا۔ جرگہ بلایا گیا اور اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر اسے غنی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے وہ اپنے بیٹے کو بے گناہ ثابت کر پاتے، اور پھر کیسے اپنے بے گناہ بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھتے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس کا نکاح اختر خانزادہ کے بھائی موحد خانزادہ سے ہوا تھا، جس کے غصے اور بے رحمی کا چرچا پورے گاؤں میں عام تھا، جو کہ شہر سے باہر تھا۔ اسی وجہ سے ان کا نکاح موبائل فون پر کروایا گیا تھا۔ وہ جو اس خوف سے کانپے جا رہی تھی کہ جانے سرداروں کی حویلی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا،
اسے جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو وہ پورا وقت اسی خوف میں مبتلا رہی، لیکن اس کے ہوش تب اڑے جب گاڑی حویلی کے بجائے کوٹھے پر آ کر رکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے ایسی غلیظ جگہ پر لایا گیا ہے، جبکہ وہ ایک خانزادے کے نکاح میں ہے۔ اس شخص کے غصے اور قہر کی داستانیں وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہ بڑا ہی غیرت مند سردار ہے۔ تو پھر اس کے معاملے میں اس کی غیرت کہاں چلی گئی تھی؟ یا پھر وہ اس سردار زادے کی غیرت اور عزت تھی ہی نہیں، بس ایک ونی میں آئی ہوئی بیکار شے تھی۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی اس شخص سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی جو اسے وہاں لایا تھا، لیکن وہ بغیر رحم کیے اسے اس کوٹھے پر بیچ کر چلا گیا۔ وہ شخص دراصل موحد خانزادہ کا چچا زاد ابرار خان تھا، جو کہ موحد خانزادہ سے بے حد نفرت کرتا تھا۔ موحد خانزادہ کے بھائی کو بھی اسی نے قتل کیا تھا، اور اب یہ لڑکی جو کہ ونی میں اس کے نکاح میں آئی تھی، اسے حویلی تک پہنچانے کی ذمہ داری اس کے چچا نے اسے سونپی تھی، لیکن اس نے اس موحد خانزادہ سے نفرت کی وجہ سے اس کی بیوی کو اس غلیظ جگہ پر بیچ دیا تھا۔ یقیناً جب اسے معلوم ہوگا تو وہ غیرت مند خان مرنے کی خواہش کرے گا، جبکہ مانوس کو اس نے یہی بتایا تھا کہ اسے خود اس کے شوہر نے یہاں بیچنے کا حکم دیا ہے۔ حویلی میں اس نے سب کو یہی کہہ دیا تھا کہ وہ لڑکی بیچ راستے میں بھاگ گئی ہے۔ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی چیک کرنے کے لیے اترا تھا جب وہ لڑکی اچانک وہاں سے بھاگ گئی، جس پر سب گھر والے بہت غضبناک ہوئے تھے اور اسے ڈھونڈ کر مارنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی ایک تو بدلے کے لیے گئی تھی اور دوسرا اب موحد خانزادہ کی بیوی تھی۔ اگر موحد خانزادہ واپس آ کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا تو وہ سب کیا جواب دیتے؟ اس کی تلاش شروع ہو چکی تھی، لیکن ابرار خان کو یقین تھا کہ وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اسے یہاں سے بہت دور ایک شہر کے کوٹھے پہ بیچایا تھا، جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہیں دوسری جانب مہنوز کو 3 دن تک کوٹھے کے ایک بند کمرے میں قید رکھا گیا تھا۔ 3 دن بعد ایک بہت بڑی بولی لگنے والی تھی، جس میں اسے بھی تیار کر کے پیش کیا گیا تھا۔ ان 3 دنوں میں اس نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ وہ بہت ہی ڈرپوک تھی، ورنہ دل یہی چاہ رہا تھا کہ خودکشی کر کے مر جائے۔ اس شخص سے نفرت ہو رہی تھی جس سے اس کا نکاح کیا گیا تھا۔ وہ بے شک بدلے کے لیے ونی میں آئی تھی، لیکن تھی تو اس کے نکاح میں۔ وہ کیسے اس قدر گھٹیا اور ظالم انسان ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں ہوتے ہوئے ایسی غلیظ جگہ پر بیچ دیا؟ اسے اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت اس شخص سے محسوس ہو رہی تھی جس سے اس کا نکاح کروایا گیا تھا۔ اس نے شاید ہی زندگی میں کبھی کسی سے اس قدر نفرت کی ہوگی جتنی اپنے شوہر سے محسوس ہو رہی تھی۔ جس دن اسے سجا کر کئی غیر مردوں کے جھرمٹ میں پیش کیا گیا، اس دن اس کا دل چاہا کہ وہیں پر مر جائے۔ اس کا دل بار بار اپنی موت کی خواہش کر رہا تھا، لیکن شاید ابھی اس کی قسمت میں موت نہیں لکھی گئی تھی۔ اس شخص سے تو کیا، اسے اپنے آپ سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ اے کاش کہ اسے مار کر کہیں پھینک دیتے، لیکن ایسی اذیت تو نہ دیتے۔ یہ اذیت اس کی روح تک کو چھلنی کر رہی تھی۔ 1 کروڑ، 1 کروڑ 10 لاکھ، 1 کروڑ 20 لاکھ، اس کی بولی لگ رہی تھی۔ مختلف مرد وہاں کھڑے اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور وہ بس اپنی موت کے انتظار میں تھی کہ اس وقت اسے موت ہی اپنی نجات کا واحد ذریعہ نظر آ رہا تھی۔ اور وہ بس اپنی موت کے انتظار میں تھی کہ اس وقت اسے موت ہی اپنی نجات کا واحد ذریعہ نظر آ رہی تھی۔ لیکن شاید ابھی اسے زندہ رہنا تھا، اس کے چاہنے سے موت تھوڑی نہ آنے والی تھی۔ شاید ابھی سے یہ موت سے بھی بدتر زندگی جینی تھی۔ 2 کروڑ، اس بھاری گھمگیر آواز پر وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ سینے میں دل دھڑکنا بند ہوا تھا۔ یہ آواز بڑی جانی پہچانی سی معلوم ہوئی تھی، جیسے وہ پہلے بھی اسے سن چکی ہو۔ شاید یہ اس کے شوہر کی آواز تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنے سوچ پر خود ہی لعنت بھیج چکی تھی۔ وہ شخص جسے وہ مفت میں مل گئی تھی، وہ کیوں بھلا اسے خریدنے کے لیے اس قدر قیمت ادا کرنے لگا؟ اور پھر اس شخص نے خود ہی تو اسے یہاں بیچا تھا۔ وہ جب خود ہی پیسوں کی خاطر اسے بیچ چکا تھا تو بھلا کیوں اسے اتنی بھاری دام میں خریدنے لگا؟ اسے جیسے اپنی سوچ پر ہنسی آئی تھی۔ اور پھر وہ شخص 2 کروڑ میں اسے خرید چکا تھا۔ وہ اسے اپنے ایک بڑے سے فارم ہاؤس پہ لے آیا تھا، جہاں اس شخص کا ارادہ جان کر اس کا دل خوف سے کانپنے لگا تھا۔ وہ رو رو کر تڑپ تڑپ کر اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ اس شخص کے لیے رو رہی تھی جس نے خود اپنی عزت کو بھرے بازار میں بیچ دیا تھا، جسے خود اپنی عزت پیاری نہیں تھی۔ اسے خود پر ہی ہنسی آ رہی تھی، یہ الفاظ دہراتے ہوئے کہ وہ کسی کی امانت ہے، کسی کے نکاح میں ہے، لیکن خود کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس نے یہ سب کہا تھا کہ شاید یہ سب سن کر سامنے والے کو رحم آ جائے۔ اور واقعی اس شخص کو شاید رحم آ گیا تھا، یا شاید یہ سن کر کہ وہ کسی کی بیوی ہے، وہ اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی
یہ کیا چیز اس شیطان نما شخص کو اس سے دور کر چکی تھی، جس کی آنکھوں میں مہنوز نے شیطانیت دیکھی تھی؟ وہ شخص جس قدر ڈیولش ہینڈسم تھا، اسی قدر اس کی پرسنالٹی ڈارک معلوم ہو رہی تھی۔ نہایت سیاہ شخصیت کا مالک لگتا تھا وہ خوبرو شخص۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے ان میں کوئی رحم ہی نہ ہو، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ شخص اسے چھوڑ چکا تھا۔ شاید اس کی رب کو اس پر رحم آ گیا تھا، لیکن اب آگے کیا ہوگا؟ وہ شخص اتنی بھاری قیمت ادا کرنے کے بعد اسے چھوڑنے تو نہیں والا تھا۔ یقیناً اس کی محنتوں اور سستیوں پر رحم آیا ہوگا، لیکن وہ ایک غیر محرم شخص کی قید میں تھی جو کہ اسے خرید کر لایا تھا۔ اس کی عزت کسی صورت کی محفوظ نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ آج اسے چھوڑ بھی دیا تھا تو بھی کب تک اسے چھوڑ کر کب تک اس پر رحم کھاتا رہے گا؟ اس کی شخصیت ہی بتاتی تھی کہ وہ ایک شیطان صفت انسان ہے۔ آنے والے وقت سے اور قسمت کے خوف سے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کے دل میں موحد خانزادہ کے لیے نفرت مزید گہری ہوتی گئی تھی۔ وہ ایک شخص اس کی تمام زندگی تباہ کر چکا تھا۔ اب سیاہی اس کا مقدر تھی۔ وہ ایسی غلاظتوں کے گڑھے میں گر چکی تھی جہاں سے شاید کبھی نہ نکل پاتی، اور اسے یہاں گرانے والے اس کا اپنا شوہر تھا۔ اس کے دل سے موحد خانزادہ کے لیے بد دعائیں نکلنے لگی تھیں۔ اس کے پاس تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یہ بہت بڑا اور عالیشان سا محل نما فارم ہاؤس تھا جس میں ہر جگہ پر متعدد گارڈز تعینات کیے تھے۔ وہیں وہ مغرور خانزادہ فارم ہاؤس کے لان کے بیچوں بیچ آنکھ جلائے اس کے پاس کرسی رکھے بیٹھا تھا۔ نظریں اس جلدی ہوئی آنکھ پر مرکوز تھی جبکہ ذہن عجب سی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ جو کچھ آج ہوا وہ خود اس کے لیے کافی حیران کن تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا اس نے کیوں اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ وہ جس مقصد کے لیے اسے لایا تھا اس مقصد کو پورا کیوں نہیں کر سکا؟ وہ رحم دل تو نہیں تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس کی بے رحمی اور سفاکیت کے قصے ہر زمان زد عام تھے۔ پھر آج کیوں اسے اپنا آپ اجنبی لگا تھا؟ لگا جیسے وہ پہلی بار اپنا ہی ایک الگ اور نیا روپ دیکھ رہا ہو۔ اسے اپنا ہی عمل حیرت زدہ کر گیا تھا۔ وہ ابھی تک اسی سب میں الجھا ہوا تھا، پھر پہلی بار دل میں عجیب و غریب قسم کے جذبات پیدا ہوئے تھے جو کہ اس کے لیے بالکل نئے تھے، جن سے وہ آج سے پہلے کبھی واقف نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جسے دیکھ کر لوگ حسرت زدہ ہو جاتے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کے پاس نہ ہو، دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں جسے دیکھ کر وہ حسرت یا رشک میں مبتلا ہو۔ لیکن اس کی 27 سالہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس لڑکی کی پاکیزگی اور اس کی حیا، اس کی وفاداری اس شیطان صفت خانزادے کو رشک میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس لڑکی کے شوہر سے اسے رشک محسوس ہو رہا تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ ایک کھوٹے جیسی غلیظ جگہ پر رہ کر بھی پاک تھی، یہ اس نے ثابت کر دیا تھا۔ وہ جیسے اپنے خریدار سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، وہ اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی کیونکہ وہ کسی اور کی امانت تھی۔ یہ سب اس کے لیے واقعی حیرت انگیز تھا۔ وہ شخص خوش قسمت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی بدبخت بھی تھا کہ اس کے پاس اس قدر وفادار عورت تھی جو کہ کھوٹے جیسی جگہ پر بھی اس کی عزت کی حفاظت کے لیے تڑپ رہی تھی، لڑ رہی تھی، رو رہی تھی، اور اس کی بدبختی کی انتہا یہ تھی کہ اس بے غیرت مرد کے ہوتے ہوئے بھی اس کی عورت اس حال میں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے عزم کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کے نکاح میں ہے، وہ اب ہمیشہ کے لیے موحد خانزادہ کی ملکیت بن چکی تھی اور وہ اب ہمیشہ اسی کی رہنے والی تھی۔ ہاں، اگر اسے اس چیز پر اعتراض تھا کہ وہ کسی اور کی بیوی تھی تو پھر وہ اس کا یہ اعتراض بہت جلد ختم کرنے والا تھا۔ اس کے شوہر کو مار کر وہ اسے اس بے غیرت انسان سے بہت جلد آزاد کروا دیتا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا شوہر ایک سردار ہے، لیکن تف تھی ایسی سرداری پر جس کی ہوتے ہوئے بھی اس کی عورت ایک کوٹھے پر پہنچ گئی۔ فی الحال تو وہ خود ہی عجیب و غریب قسم کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کا شیطانی دماغ اب بھی اسے مسلسل فورس کر رہا تھا کہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اس لڑکی پر رحم کھانے کی، اس نے بہت ہی بھاری قیمت ادا کی ہے اور اب جب اس قیمت کو وصول کرنے کا وقت ہے تو وہ خاموش بیٹھا ہے۔ لیکن پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کا دل اس کے دماغ کی بات سے متفق نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ چل رہی تھی۔ اس کا دل کسی طور پر راضی نہیں تھا، وہ ماننا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کی اپنی عزت کو بچانے کے لیے کی گئی وہ بے زر سی مزاحمتیں، اس کا سسکنا، اس کی آہو پکار، وہ سب اس کے دل میں اندر تک اثر انداز کر گیا تھا۔ وہ پہلی بار کسی عورت ذات سے متاثر ہوا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عورت کھوٹے سے خرید کر لائی گئی تھی۔ اسے اپنے دل پر حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ کیسے ایک کھوٹے سے آئی ہوئی عورت کی پاکیزگی پر یقین کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی مکروہ فریب ہو۔ ایک عورت کوٹھے پر رہ کر بھلا وہ کیسے محفوظ رہ سکتی ہے، بھلا کیسے پاک ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ تھی، وہ ابھی تک پاک تھی، یہ بات اس کا دل مان چکا تھا۔
لیکن دماغ ابھی تک یہ سب ماننے اور سمجھنے سے انکاری تھا۔ وہ کیچڑ میں کھلتا ایک ایسا پھول تھی جو کہ اس غلاظت میں رہ کر بھی محفوظ اور پاک تھا، اور اب اس کا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس پھول کو روند کر رکھ دے جس نے پہلی بار اس کے پتھر نما دل میں عجب سے جذبات اجاگر کیے تھے۔ اس نے پہلی بار اسے یہ باور کروایا تھا کہ عورت ذات بھی وفادار ہو سکتی۔ اس سے عورت کی وفا پر یقین آیا بھی تو کس کو دیکھ کر جسے وہ خود خرید کر لایا تھا۔ یہ یقیناً نہایت مذائقہ خیز تھا، لیکن جو بھی تھا یہ حقیقت پر مبنی تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بہت جلد اس عجیب و غریب قسم کی کیفیت سے جان چھڑوا لے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ جذبہ، یہ احساس ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید شدت اختیار کر گیا تھا۔ وہ بہت کوشش کے بعد بھی دوبارہ کبھی اس لڑکی کو روندنے کی کوشش نہیں کر پایا تھا، حالانکہ اس کے شیطانی دماغ نے کتنی بار اسے یہ کرنے پر فورس کیا، لیکن وہ ہمیشہ اس کے دروازے پر جا کر لوٹ آتا تھا، لیکن کبھی اندر قدم نہیں رکھ پاتا تھا۔ پورے 2 ہفتے ہو گئے تھے اس لڑکی کو یہاں آئے ہوئے۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہیں فارم ہاؤس میں بیٹھا تھا۔ اس کا بھائی قتل ہو گیا تھا، وہ اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس کا سگا بھائی تھا، لیکن در حقیقت اسے اس کی موت کا ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنا ہی بے حس اور سنگ دل تھا کہ اس کے لیے اپنی ذات کے سوا کوئی اہم نہیں تھا، یہاں تک کہ سگا بھائی بھی نہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے خاندان والوں کے قریب نہیں تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسی خود پسندی تھی کہ اس کی کبھی کسی کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ وہ ایسا شیر تھا جو بس تنہا ہی اپنے زوم میں مبتلا رہتا تھا۔ وہ میر پور کا ہونے والا سردار تھا، لیکن وہ میر پور میں بھی باقی سب سے الگ ہی حویلی میں رہتا تھا۔ اس کی نظریں پورا دن اپنے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتی اس لڑکی کے کمرے کی ٹکتی رہتی تھی۔ وہ پورا دن بستر میں دبکی ہوئی نظر آتی تھی، نہایت خوفزدہ، ڈری سہمی ہوئی، ہر ایک آہٹ پر ڈر کر کانپ اٹھتی تھی، ذرا سی آواز پر چونک جاتی تھی۔ اس کے چہرے پر بس آنے والے وقت کا خوف اور ڈر دکھائی دیتا تھا۔ اس کے حکم پر ایک میڈ روزانہ اس تک کھانا پہنچاتی تھی جسے وہ بس برائے نام کھاتی تھی۔ اس کے انداز و اطوار سے صاف ظاہر تھا جیسے اس میں چینے کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو۔ وہ اکثر اسے روتی ہوئی ہی دکھائی دیتی تھی۔ پورا دن وہ بستر میں چھپی روتی رہتی تھی تو کبھی کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں جمائی بیٹھی رہتی تھی۔ وہ 1-2 بار یہاں سے نکلنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن پھر ناکام ہو کر دوبارہ رونے لگ جاتی۔ اس کے لب ہر وقت کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے تھے، لیکن وہ سن نہیں پاتا تھا کہ کیا وہ کہتی تھی۔ شاید کوئی ورد کرتی تھی اپنی حفاظت کے لیے۔ وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی اپنے بستر سے نکلتی تھی، ڈرتے ڈرتے وضو کر کے وہیں اپنی چادر بچھا کر نیچے زمین پر نماز پڑھتی۔ اس نے اکثر اسے تہجد کے وقت لمبے لمبے سجدے کرتے دیکھا تھا، اور ایسا ہی پہلی بار ہوا تھا کہ وہ دین اور اللہ سے دور رہنے والے شخص پہلی بار کسی کو یوں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ بھی ایک طوائف کو۔ اور یہ دیکھتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوتا تھا۔ وہ لڑکی جو پہلے اس کے پتھر نما دل میں سراغ کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی، اس کا یہ عمل جیسے آہستہ آہستہ اس کے دل کو چیرنے کا کام کر رہا تھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس لڑکی کے سحر میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی جیسے اس پر کوئی جادو کر رہی تھی، اور وہ اس جادو سے خود کو بچا نہیں پا رہا تھا۔ آج تک وہ جسے کوئی حسینہ بھی نہیں بھائی تھی، اب وہ اس معصوم سی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے نزدیک ایک طوائف زادی تھی، لیکن اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو چیز اسے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسی اور کی بیوی تھی، اور یہ بات اسے جلا کر رکھ دیتی۔ جب اس کے ذہن میں یہ خیال آتا اس کا دل چلنے لگتا تھا۔ اس کی باتیں یاد آتی کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، کسی کے نکاح میں ہے، اور یہ یاد کر کے اس کے اندر ایک اندھیکی سی آنکھ سے جلنے لگتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو اس آگ میں جلا کر راکھ کر دے۔ وہ مسلسل خود سے ہی الجھ کر اب تھک چکا تھا، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کو اپنا بنا لے گا، اور اس کے لیے وہ اس شخص کو مار ڈالے گا جو کہ اس کا شوہر تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہیں کا سردار ہو یا بادشاہ ہو، وہ اس لڑکی کو پانے کے لیے کسی کا بھی قتل کر سکتا تھا، کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ یہ فیصلہ تو وہ بہت پہلے ہی کر چکا تھا کہ اس کے شوہر کو مار کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا، لیکن اب اس فیصلے پر عمل کا وقت تھا۔ وہ جنون کی حد تک اس کے اندر صلاحیت کر گئی تھی۔ اس کی سانسیں جیسے اس لڑکی کی ذات سے مشروط تھیں، لگتا تھا کہ اگر وہ نہ ملی تو اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ اسے اب وہ لڑکی ہر صورت چاہیے تھی، پوری کی پوری اپنی دسترس میں، جس پر نہ کسی کی چھاپ ہو، نہ ہی کسی کا نام ہو، جو کہ پوری طرح صرف اور صرف اس کی ہو۔ لیکن وہ خود میں چاہ کر بھی ہمت نہیں جمع کر پا رہا تھا اس لڑکی کا سامنا کرنے کی۔ اس کے شوہر کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے روبرو ہونا ضروری تھا۔
اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے لبوں سے کسی اور کا نام سن کر یا تو خود مر جائے گا یا اسے مار ڈالے گا، اسی لیے اس کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا، لیکن وہ کب تک یہ سب کرتا؟ اسی الجھن اور کشمکش میں مزید ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ آخر آج وہ ہمت کر کے اس کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اسے جان نماز پر بیٹھا ہوا پایا، جو اس نے ہی ملازمہ کے ہاتھ بھجوائی تھی۔ وہ وہیں دروازے میں ہی ساکت سا ہو گیا تھا۔ اسکرین پر اسے دور سے ہی دیکھنا الگ بات تھی، لیکن روبرو اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے والا منظر جیسے اسے بری طرح بے خود کر گیا تھا۔ وہ لڑکی جس قدر حسین تھی، یہ دور یوں دوپٹہ اپنے گرد لپیٹے اپنے رب کے حضور عبادت میں مصروف دنیا کی حسین ترین لڑکی معلوم ہوتی تھی، اور موحد خانزادہ کا دل اس حسین لڑکی کا ایک بار پھر اسیر ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، جبکہ دروازے کی آواز پر اس نے یہی سمجھا کہ ملازمہ ہوگی، لیکن سامنے اس مغرور شخص کو کھڑا دیکھ کر اس کی رنگت فاق ہو گئی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ تو آخر آج اس کا ڈر حقیقت کا روپ دھار کے اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اسے جو خوف تھا وہ آج اس کے سامنے حقیقت کا روپ دھارے کھڑا تھا۔ وہ یقیناً اس کی عزت تار تار کرنے کے لیے آیا ہوگا۔ وہ بھلا کیوں اپنی خریدی ہوئی لڑکی کو چھوڑ دیتا؟ ان 3 ہفتوں میں اس کا دل اسی خوف میں مبتلا رہتا تھا۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ بس یہی ڈر ہوتا تھا کہ جانے کب وہ شخص اس پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اور آج وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد دونوں ہاتھ باندھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور رحم کی بھیک تھی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر سامنے کھڑے اس حسین نوجوان پر گھڑوں پانی گرا تھا۔ ملاشبہ وہ ایک شیطان صفت انسان تھا، اس میں واقعی انسانیت اور رحم نامی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس لڑکی کے معاملے میں اس کا دل باغی تھا۔ اس لڑکی کے معاملے میں وہ بالکل الگ تھا۔ اس لڑکی کو تو وہ کبھی بے آبرو نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کی پاکیزگی سے اسے محبت ہوئی تھی۔ وہ کیسے اس کی عزت کو روند سکتا تھا؟ اس لڑکی کا یوں خود سے خوفزدہ ہونا، اسے ایسے دیکھنا جیسے وہ کوئی درندہ ہو، یہ اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا کہ جس لڑکی سے اس کا دل محبت کرنے لگا تھا، وہی لڑکی اس سے خوف کھائی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو اپنی عزت کا خوف تھا۔ وہ تو اب خود تمام عمر اس کی عزت کا رکھوالا بننا چاہتا تھا، اور وہ تھی کہ اس چیز سے ڈر رہی تھی۔ اس کا دل جیسے کڑ کے رہ گیا تھا۔ اس لڑکی کا یہ اعمال اور انداز سیدھا اس کی روح پر تازیانی کی مانند لگا تھا۔ وہ اب اتنا بھی بے غیرت نہیں تھا کہ اپنی محبت کو بے آبرو کرتا۔ اس لڑکی کا انداز کسی طور پسند نہیں آیا تھا، لیکن اپنے چہرے پر آنے والی ناگواری کو وہ بمشکل دباتے ایک گہرا سانس لے کر اس کی جانب بڑھا تھا، اور چند قدموں کے فاصلے پر اس کے سامنے رک گیا تھا۔ ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس نے کس طرح ضبط سے ادا کیے تھے یہ صرف وہی جانتا تھا، لیکن اس لڑکی کو پرسکون کرنا بھی تو ضروری تھا۔ اس کی بے سکونی، اس کا یہ خوف اور ڈر بھی اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مہنوز اس کی بات پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جیسے یقینی نہ ہو اس کی بات پر، جبکہ اس کی آنکھوں میں بے یقینی پسند نہیں آئی تھی سامنے والے کو۔ دیکھو میری بات سنو، تم یہاں میرے پاس میرے قبضے میں ہو پوری طرح سے۔ میں چاہوں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، بلکہ اب تک کر چکا ہوتا اگر مجھے کچھ کرنا ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تو مطلب میں واقعی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ تم یہاں بالکل محفوظ ہو، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تم سکون سے یہاں رہ سکتی ہو۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہاری عزت کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچوں گا، تم یہاں عزت کے ساتھ سکون سے رہ سکتی ہو۔ وہ ٹہر ٹہر کر یہ لفظ ادا کر رہا تھا۔ وہ کچھ پل خاموش ہوا تھا، اور اب کتنے لمحے الفاظ تلاش کرتا رہا کہ اس سے اس کے شوہر کے بارے میں معلوم کر سکے، لیکن اس میں ہمت نہیں ہوئی۔ فی الحال وہ بس اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ اپنے شوہر کے وقت ذکر پر اگر اس نے کہا کہ اسے چھوڑ دے، یا یہ کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ اب اس کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نہ صرف وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے، بلکہ وہ اسے ایک اچھا انسان سمجھے۔ حالانکہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اسے غلط نہ سمجھے۔ وہ اس لڑکی کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا تھا، وہ اس کا محافظ بننا چاہتا تھا، جس کی موجودگی میں وہ پرسکون رہ سکے۔ مہنوز حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی ایسا تھا؟ بے یقینی تھی، لیکن وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اسے کچھ کرنا ہوتا تو پھر کر گزرتا۔ وہ بھلا کیوں اسے یہاں آ کر اسے اس کی حفاظت کا یقین دلاتا؟ تو کیا اس کے رب نے اس کی التجائیں سن لی تھی؟ اس کی عزت اب محفوظ تھی۔ وہ بے یقینی سے بغور ایک یک ٹھک سامنے بیٹھے اس حسین نوجوان کو دیکھے گئی، جس کی نگاہیں سامنے مسلح پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ اس کی جھکی نگاہیں جیسے دل پر اثر انداز ہوئی تھیں۔ اسے یقین آ گیا تھا اس شخصی بات پر۔ ہاں، وہ اس شخصی باتوں پر یقین کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی کیوں اس کا دل
یک بارگی عجب سے احساس دھڑکا تھا جس پر وہ خود کو ہی جھڑک گئی تھی کہ وہ کسی اور کے نکاح میں تھی۔ وہ شخص جیسا بھی تھا لیکن اس کا شوہر تھا، وہ کیسے کسی غیر محرم کے بارے میں سوچ سکتی تھی؟ یہ اس کے رب کا کرم تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کا دل اس کی جانب سے نرم پڑ گیا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شاید اس کے رب نے اس کے لیے یہ سب آسان کر دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر سامنے بیٹھی لڑکی کی سوچوں سے بے خبر غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے خود بے ہمت مجتمع کرتا رہا، لیکن پھر آخر جب اسے لگا کہ یہ ممکن نہیں اس کے لیے، تو پھر وہ ایک گہرا سانس لے کر ایک آخری نظر اس لڑکی پر ڈال کر وہاں سے اٹھ گیا جو جانے کیوں اس سے نظریں چرائے ہوئی تھی۔ مہنوز نے ایک نظر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا جو کہ یہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کا دل مزید رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیا چیز اس کے دل کو بھا گئی تھی، شاید اس شخص کا شرافت بھرا انداز یا شاید اس کا رحم کھانا، وہ بھی اس وقت جب وہ مکمل طور پر ایک غیر مرد کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ جب سے اسے کھوٹے سے خرید کر لایا تھا تب اس کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ اس کا دل بس اپنی عزت جانے کے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ اسے ہر آنے والا لمحہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آخری ثابت ہوگا۔ ایسے میں اس شخص کی یہ مہربانی اس کے دل میں اس شخص کا مقام بدل گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تک وہ جس شخص کے خوف میں مبتلا تھی، اب دل میں اس شخص کے لیے احترام اور عزت پیدا ہوئی تھی۔ یہ سب بالکل ہی غیر ارادہ ہوا تھا۔ دوسری جانب محیط خانزادہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کبھی خود اس سے یہ سب نہیں پوچھ پائے گا۔ وہ اس لڑکی کے لبوں سے اپنے سامنے کسی کا نام برداشت نہیں کر پائے گا۔ یقیناً وہ اپنے قابو سے باہر ہو جائے گا اور کچھ ایسا کر بیٹھے گا جو کہ اس لڑکی کو اس سے بدظن کر دے، اور وہ اب ایسا کسی صورت نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے دوسرا راستہ نکالا تھا، کیونکہ اب مزید وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور کے نکاح میں رہے۔ وہ اب اسے پوری طرح اپنانا بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اب اپنی ایک میڈ کو مہنوز کے قریب ہونے کا حکم دیا۔ اس کے حقوق کے مطابق پہلے جو میڈ خاموشی سے بغیر ایک بھی لفظ کہے اسے صرف کھانا دے کر جاتی تھی، اب اسے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگتی۔ مہنوز خود یہاں تنہا اور اکیلی تھی، اس لیے کسی کا ساتھ پانے پر بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس میڈ کا کام آہستہ آہستہ اسے خود سے مانوس کر کے اس کے شوہر اور اس کی گزشتہ زندگی کے بارے میں سب کچھ اگلوانے کا تھا۔ وہ معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی، لیکن وہ میڈ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس شاطر شخص کی نگاہیں ہر وقت اس کے کمرے پر جمی رہتی ہیں۔ اس لیے اسے نہایت محتاط ہو کر اس کے بتائے گئے طریقے پر عمل کرنا تھا، اور پھر جیسا محیط خانزادہ نے سوچا تھا سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس میڈ سے بے تکلف ہونے لگی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ مہنوز اس میں میڈ کی بات پر متوجہ ہوئی تھی۔ اس میڈ کو اس کے پاس کی جانب سے حکم ملا تھا کہ وہ آج کے دن ہی سب کچھ جاننا چاہتا ہے۔ اس شخص سے اب مزید صبر کرنا ممکن نہیں تھا، اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ تمہارا شوہر کون ہے ویسے؟ اس کے سوال پر اس کی رنگت فرق ہو گئی تھی، چہرے پر ناگواری دوڑ گئی تھی جسے بغور اسکرین کے دیکھتے اس نوجوان نے دیکھا تھا۔ اس میڈ کو سوالیہ نظر سے خود کو دیکھتا پا کر وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ خود اپنے اندر یہ باتیں رکھ کر اب تھک چکی تھی۔ وہ خود یہ باتیں کسی کو بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، اور آج جب اس لڑکی نے پوچھ ہی لیا تھا تو وہ بھی اسے سب کچھ بتا کر یہ بوجھ ختم کر دینا چاہتی تھی جو اس کی جان پر بے حد بھاری تھا۔ وہ ایک سردار ہے، اس نے بے تاثر لہجے کے ساتھ بتایا، جبکہ موحد خانزادہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ یہ بات وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ سردار؟ اگر تم ایک سردار کی بیوی ہو تو تم ایسی جگہ پر کیسے پہنچ گئے؟ وہ اب حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اگلا سوال پوچھنے لگی، جسے سننے کے لیے موحد خانزادہ کی سماعتیں متوجہ ہوئی تھیں۔ وہ پوری توجہ سے اسکرین کی جانب دیکھ رہا تھا، دل لمحہ بہ لمحہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس کی آواز خاموش ماحول میں گونجی تھی۔ میرے اپنے شوہر نے مجھے اس جگہ پر بھیجا تھا کیونکہ یہ شادی صرف اور صرف بدلے اور انتقام کے لیے کی گئی تھی، اور اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا، مجھے اس کوٹھے پر بیچ کر، مجھے اس ذلت کے گڑھے میں گرا کر۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا تو جہاں اس کی بات پر وہ میڈ بھی حیران رہ گئی، وہیں پر تمام باتیں سننا موحد خانزادہ اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس کا شوہر اس کے سامنے ہو اور وہ نہایت بے دردی سے اسے قتل کر دے۔ وہ شخص صرف بدبخت نہیں، انتہائی درجے کا گھٹیا شخص بھی تھا جس نے اس قدر پاکیزہ بیوی کو بدلے کی خاطر اس جگہ پر بھیج دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جنون اور ایسا غضب اترا تھا کہ لگا سب کچھ تباہ کر دے گا۔ کیا؟ کیسا بدلہ؟ وہ میڈ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ اسے واقعی حیرت ہوئی تھی۔ اس کے بھائی کا قتل کیا تھا میرے بھائی نے، جس کے بدلے میں مجھے بنی کر دیا گیا، لیکن اس شخص کے لیے یہ کافی نہیں تھا، اس لیے اس نے میرے پہلے سے عرضہ وجود کو مزید اذیت دینے کے لیے مجھے اس جگہ پر بیچنے کا حکم دیا اور مجھے جرگے سے سیدھا اس کوٹھے پر پہنچا دیا گیا۔
یہ بات کہتے وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی، جبکہ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی موحد خانزادہ کی آنکھیں غیظ و غضب سے پھٹتی جا رہی تھیں۔ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں اس شخص سے جس نے میری زندگی تباہ و برباد کر دی۔ کاش کہ وہ مجھے مار کر کہیں گاڑ دیتا، لیکن اس نے تو میرے وجود کو جیتے جی ختم کر دیا۔ اس نے مجھ پر ایسا ظلم کیا جس کا ازالہ مر کر بھی ممکن نہیں ہے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سامنے والے کے دل پر پہلی بار ٹھنڈ ڈال کر گئی تھیں۔ وہ اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، یہ بات سن کر اسے عجیب سا سکون ملا تھا۔ اس کا کام تو خود بخود آسان ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی تو خود اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی۔ اس لڑکی کی جان کا دشمن کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر تھا۔ ویسے نام کیا ہے تمہارے شوہر کا؟ کس جگہ کا سردار ہے وہ؟ اس نے اب وہ اصل بات پوچھی تھی جو جاننے کے لیے موحد خانزادہ بری طرح سے بے چین تھا۔ موحد خانزادہ نام اس کا، میر پور کا ہونے والا نیا سردار۔ اس کے انکشاف پر جہاں وہ ملازمہ حق تک رہ گئی، وہیں پر موحد خانزادہ کو بھی اس فارم ہاؤس کی پوری چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سیدھا ہو کر بے یقینی سے اسکرین پر نظریں آتی اس لڑکی کا معصوم چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا شاید اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ وہ صرف موحد خانزادہ کہتی تو وہ یقیناً یہی سمجھتا کہ شاید وہ کسی اور موحد کی بات کر رہی ہے، لیکن میر پور کا ہونے والا سردار موحد خانزادہ تو وہ خود تھا، اور وہ جو کتنی بار اس شخص کو کوس چکا تھا، دل ہی دل میں اس شخص پر لعنت بھیج چکا تھا، جس کے بے غیرتی اور بدبختی پر اسے افسوس تھا، جس پر پہلی بار اسے رشک محسوس ہوا تھا، وہ کوئی اور نہیں، وہ خود تھا۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس لڑکی کی باتیں ایک بار پھر دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ بدلہ قتل ونی، ہاں اسے یاد آیا، کچھ دن پہلے اس کے باپ نے منت کی تھی جو اس کے بھائی کی موت کے بدلے وہ ونی لے رہے تھے، وہ اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ اس نے تب اپنے باپ کی منت و ترلو پر بیزاری سے فون پر نکاح قبول کیا تھا، لیکن جو وہ کہہ رہی تھی ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہاں اس نے ایک لڑکی کو ونی میں اپنے نکاح میں ضرور لیا تھا، لیکن اس نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس کی بیوی کو کھوٹے پر بیچ دیا جائے۔ وہ تو کہہ رہی تھی اسے بیچنے والا اس کا شوہر تھا، لیکن وہ تو ابھی تک حویلی گیا ہی نہیں تھا، اور وہ بھلا کیوں اتنا بے غیرت ہونے کا لگا کہ اپنی بیوی کو کھوٹے پر بیچے گا یا ایسا حکم کسی کو دے گا؟ وہ کیوں ایسا کہہ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اس کا دل تو اس بات پر خوش بھی نہیں ہو پایا تھا کہ وہ لڑکی اس کے نکاح میں ہے۔ اس کا ذہن تو الگ کی قسم کے الجھنوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اگر یہ لڑکی اس کی بیوی تھی تو پھر یہ کھوٹے پر کیا کر رہی تھی؟ اس سے تو ان کی حویلی میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ ملازمہ بھی حق کا بقر سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ابھی تک روتے ہوئے موحد خانزادہ کو کوسنے میں مصروف تھی، جبکہ اس کی نفرت اور اس کی بد دعائیں سن کر اس شخص کا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہی اس سے بے انتہا نفرت کرتی تھی، وہی اس کی بیوی تھی جسے وہ کھوٹے سے خرید کر لایا تھا، جس کا کہنا تھا کہ اس نے اسے کوٹھے پر بیچا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ایسا کچھ کیا تھا اس نے۔ وہ گھبرا کر وہاں سے اٹھا تھا۔ یہ عجیب یہ مرمہ تھا جو کہ اس کے دل و دماغ کو آگ میں جھونک گیا تھا، اور اب اسے حقیقت جاننی تھی۔ اس کی گاڑی حویلی کی کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ وہ پھتریلے تاثرات لیے اپنی گاڑی سے اترا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ اندر داخل ہو کر غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر سب پریشان ہو کر لاؤنج پہ جمع ہو گئے تھے۔ کون لڑکی؟ اس کا باپ سامنے آیا تھا۔ وہی لڑکی جسے ونی کی صورت میں میرے نکاح میں یہاں لایا گیا تھا، اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس نے تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ کہا تو سب کے رنگ اڑے گئے تھے، جبکہ ابرار خان نے دلچسپ نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ تو آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا وہ منتظر تھا۔ میں نے پوچھا وہ لڑکی کہاں ہے؟ سب کو خاموش دیکھ کر اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ وہی اس کی بیوی تھی جو ونی میں آئی تھی، جو کہ اس وقت اس کے فارم ہاؤس پر موجود تھی، جسے وہ خود کھوٹے سے خرید کر لایا تھا۔ وہ اس کی اپنی بیوی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس پوری حویلی کو آگ لگا کر رکھ دے۔ وہ بھاگ گئی، اس کے چچا نے کہا، جبکہ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ کسی نے اسے خود کوٹھے پر بیچا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ اس کے شوہر کا حکم ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بھاگ گئی ہے، جبکہ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اسے ڈیرے سے سیدھا کوٹھے پر لے جایا گیا تھا۔ اس کا دل اس وقت صرف اور صرف اس لڑکی کی باتوں پر یقین کر رہا تھا۔ کیا مطلب بھاگ گئی؟ کیسے بھاگ گئی؟ آپ سب لوگوں کے ہوتے ہوئے میری بیوی کہیں بھاگ گئی، اور آپ لوگ مجھے یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے ایک لڑکی نہیں سنبھالی گئی؟ وہ غصے سے چنگھاڑ رہا تھا، جبکہ وہ سب اس کا غصہ دیکھ کر کچھ پریشان ہوئے تھے۔ ابرار اسے حویلی لا رہا تھا جب وہ راستے میں گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے روکا اور وہ گاڑی سے نکل کر بھاگ گئی۔ ان کی بات پر وہ غضبناک ہو کر ایک نظر ان سب پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے اب سچ جانا تھا، حقیقت معلوم کرنی تھی۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو فوراً کام پر لگا لیا۔
کچھ ہی دیر میں اسے سب معلوم ہو چکا تھا کہ اس سب کے پیچھے اس ابرار خان کا ہاتھ تھا۔ اس کے بھائی کو اسی نے مارا تھا اور اسی کی بیوی کو بھی وہ خود کھوٹے پر بیچ کر آیا تھا، اور یقیناً اسی نے اسے یہ کہا ہوگا کہ یہ موحد خانزادہ کا حکم ہے۔ اس کا شک سب سے پہلے ابرار پر ہی گیا تھا کہ وہ وہی اسے حویلی لا رہا تھا۔ اس کے ایک خاص ملازم کو پکڑا تو اس نے ڈر کر سب اگل دیا۔ وہ وہیں ڈیرے پر بیٹھا تھا جب اس کا خاص آدمی اس کے پاس ابرار خان کے ملازم کو لایا تھا، اور وہ غصے سے بے قابو ہو کر وہاں سے نکلا تھا۔ اس سے ایک بار پھر آنا فانا حویلی میں آتا دیکھ کر سب متوجہ ہوئے تھے، لیکن وہ بغیر کسی کی جانب دیکھے سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ابرار خان کے پاس آیا تھا۔ اس سے ابرار خان پر ہاتھ اٹھا کر دیکھ کر سب ہڑبڑا کر اس کی جانب بڑھے تھے، لیکن اس کا جنونی انداز دیکھ کر کوئی بھی اس کے قریب جا کر اسے روکنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ ابرار خان کی چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگی تھی، بتا میری بیوی کہاں ہے؟ وہ اسے نہایت بے رحمی سے مارتے ہوئے مسلسل ایک ہی بات پوچھ رہا تھا۔ میں نے بیچ دیا اسے کوٹھے پر۔ اس کا انداز مزید بے رحم ہوا تھا جب برداشت نہ کرتے وہ چلا کر بولا تھا، میرا بھائی، اسے کس نے مارا؟ اس نے ایک بار پھر بے دردی سے بیل سے وار کرتے اس کے ہاتھ پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا تھا، جس پر اس کی چیخیں ایک بار پھر حویلی کی در و دیوار کو دہلا کر رکھ گئی تھیں۔ میں نے مارا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر بار بار ایک ہی بات دہرانے لگا تھا۔ تمام گھر والے ساکت سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ اب گھسیٹتے ہوئے اسے لے جا کر گاڑی میں پھینک چکا تھا، اور یہ سب سننے کے بعد کوئی بھی اسے روکنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ ملازمہ کے کہنے پر وہ باہر آئی تھی۔ وہ اسے ایک کمرے کی کھڑکی کے پاس لے کر آئی اور اسے کھڑکی سے اندر جھانکنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ نہ سمجھی سے اندر جھانکنے لگی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ موحد خانزادہ بے دردی سے کسی کو مار رہا تھا۔ بتا میری بیوی کے ساتھ کیا کیا تو نے؟ تیری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ وہ ایک بار پھر اسے بے طرفے مارتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کھڑکی پر وہ آہٹ محسوس کر چکا تھا، جس پر اس کا ہاتھ مزید تیزی سے چلنے لگا، اور وہ پھر اس سے سوال کرنے لگا تاکہ وہ لڑکی اپنے کانوں سے سب سن سکے۔ بیچ دیا میں نے اسے ایک کھوٹے پر۔ اب تک تو وہ کئی مردوں کا لقمہ بن چکی ہوگی۔ تو چاہے کچھ بھی کر لے موحد، تیری غیرت، تیری بیوی کو میں نے کھوٹے کی زینت بنا دیا۔ اب تو زندگی بھر اسی صدمے میں تڑپ تڑپ کر مرے گا۔ میں مر بھی گیا تو سکون سے مر بھی نہیں پائے گا۔ وہ غلیظ شخص چیختے ہوئے کہنے لگا، جبکہ اس کی باتوں پر مہنوز نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور بے یقینی سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس شخص کو پہچان چکی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کھوٹے پر بیچا تھا۔ لمحہ لگا تھا اسے سب کچھ سمجھنے میں، لیکن اس کا ذہن ابھی بھی یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ سامنے کھڑا وہ نوجوان جو کہ اسے کھوٹے سے خرید کر لایا تھا، وہ دراصل اس کا شوہر موحد خانزادہ تھا۔ اس کا مطلب اسے اس کے شوہر نے نہیں بیچا تھا، بلکہ یہ شخص اس کی چال تھی جو کہ اس وقت ادمری حالت میں اس کے سامنے تھا۔ موحد خانزادہ اسے جان سے مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ ابھی اس سے مزید انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے صرف اس کے بھائی کو نہیں مارا تھا، بلکہ اس کی بیوی کو ایسی گندی جگہ پر بیچا تھا۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ اسے نہ خریدتا تو جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ وہ کوئی نیک انسان نہیں تھا، پھر بھی اس رب کا کرم تھا کہ اس نے اس کی عزت کو ایسی غلیظ جگہ پر بھی محفوظ رکھا، اسے باحفاظت اس تک پہنچایا۔ وہ باہر آیا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی نیچے دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ تیزی سے تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ میرے ہوتے ہوئے اب تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے رب نے تمہاری عزت کو میرے ہی ہاتھوں محفوظ رکھنا تھا۔ ہماری قسمت یوں ہی ملنا لکھا تھا۔ سب بھول جاؤ، بس یہ یاد رکھنا کہ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم اپنے شوہر کی پناہوں میں ہو، اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ آہستہ آہستہ کہتا ہوا اس کے بال سلا رہا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے شخص کی مضبوط پناہوں میں سما گئی تھی۔ ان کے رب نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا تھا اور انہیں رسوا ہونے سے بچا لیا تھا۔